انجینئر عتیق خان، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو فری لانسنگ ہے، تھوڑا بہت تو میں اس بارے میں جانتا ہوں، لیکن آپ چونکہ ماہر ہیں اس کے، تو یہ کیا چیز ہے؟ فری لانسنگ کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا کمپیئر کرتے ہیں جو نان فری لانسر جو جابس ہیں. کہ پاکستان میں کتنے فری لانسر ہوں گے جو اس جاب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ اچھا، پاکستان کے اندر جو فری لانسرز ہیں ان کو حکومت کی طرف سے کچھ فیسیلیٹیز وغیرہ حاصل ہیں؟ نہیں حاصل رفت ہے؟ صاحب، یہ انفارچونیٹلی بڑا ہی انفارچونیٹلی 7-8 لاکھ نوجوان جو ہے وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے سمپلی پوچھ لوں کہ وہ کون سی سہولیات ہونی چاہیے کہ جو فری لانسر ہے ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے نا ملک کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں؟ میں 16 ایئرس میں میرے ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. میں نے آج تک کوئی پروجیکٹ یار دوست کے لیے کیا ہو، میں نے کوئی ایک پروجیکٹ بھی پاکستان میں نہیں کیا ہے. میں نے سارے جو میرے پروجیکٹس ہیں وہ یو ایس میں. جی وہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے ہے. جی. تو ہم نے تو ایک ہی دن جو ہے نا آزادی حاصل کی تھی، اور یہ کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں پیچھے ہیں اور ان کا جو آئی ٹی سیکٹر واقعی جو ہے نا بڑا بوم کر رہا ہے؟ ارے جو بااختیار ادارے ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ چیز پریورٹی میں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے. کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک انقلاب ہے، اس کو کہا جاتا ہے نا اس آج کل کے دور میں. تو پاکستان کے اندر بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ جو ہے نا وہ پابندی لگائی جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ مطلب ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا کا میں رفت صاحب آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انقلاب تو ہے، لیکن ہر چیز کا ایک جو پروز اور کونس بھی ہوتے ہیں. جرنلی پاکستان کے اندر نوجوانوں کے کیا مسائل ہے؟ تو آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ یہ حل کیا ہے؟ یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان رفت اللہ اورکزئی. ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے ساتھ ایک مکالمے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے نوجوانوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے ہیں، اور آج بھی ہم نے ایک نوجوان کو دعوت دی ہے، لیکن یہ ایک ایسے نوجوان ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے فری لانسنگ میں اور بھی کچھ شعبے ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر عتیق خان. انجینئر عتیق خان نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں GIK ثوابی سے ڈگری حاصل کی ہے. آج کل یہ کئی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو فری لانسنگ کیا ہے اور اس میں نوجوانوں کو کیا مسائل ہیں پاکستان میں، اس بارے میں ہم جو ہے نا بات کریں گے. کچھ سیاست کی طرف بھی آئیں گے، جو یوتھ کی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. انجینئر عتیق خان، آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. انجینئر عتیق خان، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو فری لانسنگ ہے، تھوڑا بہت تو میں اس بارے میں جانتا ہوں، لیکن آپ چونکہ ماہر ہیں اس کے، تو یہ کیا چیز ہے؟ جی اچھا، فری لانسنگ کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا کمپیئر کرتے ہیں جو نان فری لانسر جو جابس ہیں. اگر ہم ان کو جو آؤٹ ڈور جابس ہیں، ایک بندہ ہے ایکسپرٹ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے، وہ جاتا ہے ایک کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، وہ اس کی امپلائمنٹ ہوتی ہے، اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے صرف اس کمپنی کے ساتھ ہوتی ہے. صبح 8 بجے جاتا ہے، 5 بجے شام کو آتا ہے. جو اس کی سکلز ہیں، سروسز ہیں، وہ اس کمپنی کے ساتھ کی ساری جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. فری لانسنگ اس چیز میں ڈفرینٹ ہے کہ ایک ایکسپرٹ ہے، وہ اپنے سکلز، اپنے سروسز آفر کرتا ہے اپنے گھر سے بیٹھ کے. کہیں بھی لوکیشن ڈپینڈ نہیں کرتی، میٹر نہیں کرتی. ملٹیپل کمپنیز کو وہ آفر کرتا ہے اپنے جو سروسز اور سکلز ہیں. اچھا. تو یہ مطلب یہ اس میں آپ یعنی وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ کہ ایک ہی کمپنی کے ساتھ. اب وہ سکل کیا ہے، وہ سکل انجینئرنگ کی بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر کی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو جرنلسٹ کی بھی ہو سکتے ہیں. آج کل فری لانسر کرتے ہیں، جرنلسٹ جو میں ہے، بھی فری لانسر ہوں. ہاں جی. اور مطلب یہ کہ یہ مطلب کاؤنٹلیس آپ کی یہ ہو سکتے ہیں. تو فری لانسنگ میں کچھ چیزیں جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں آؤٹ ڈور جاب کے ساتھ، کہ آپ کی جو لوکیشن ہے آپ گھر میں بیٹھ کے کریں، آپ آفس میں کریں، آپ کسی ایک کمپنی کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہوتے. تو
تو یہ ایک ڈفرینس ہے فری لانسنگ کا. اچھا، تو یہ بتائیں کہ اس وقت یہ تو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے فری لانسر ہوں گے جو اس جاب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اچھا، یہ نمبر جو ہے وہ تو ایگزیکٹ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے چونکہ یہ ڈیٹا نہیں نکالا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نمبر چینج ہوتا رہتا ہے. اب اچھا. اگر آپ پری کووڈ دیکھ لیں یا پوسٹ کووڈ جو دیکھ لیں، اس کے بعد اس میں ایک بہت ہی قسم کی ایک اسپائک آئی ہے. آپ دیکھ لیں، اگر آپ جائیں یونیورسٹیز میں آپ جائیں، اب ایک دم سے کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا میرٹ بہت ہائی چلا گیا ہے، کیونکہ ہر بندہ آنا چاہتا ہے اس کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں، فری لانسنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے. ایک تو پوسٹ کووڈ کی وجہ سے لوگ جو ہے کافی زیادہ اس چیز میں، کیونکہ 1 سال 2 سال جو وہ لاک ڈاؤن کو وہ جو وہ ٹائم رہا، اس ٹائم میں لوگ جو ہے بند ہو گئے، تو انہوں نے آٹومیٹکلی جو نہیں بھی آنا چاہتا تھا وہ فورسفلی مجبوراً، مطلب وہ انیویٹیولی وہ اس کو آنا پڑا فری لانسنگ میں. اور دوسری بات یہ کہ جو پی کے آر اور ڈالر کا جو ڈفرینس آیا ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا کافی زیادہ رجحان آیا ہے. فیمیل کے لیے بہت ہی ایک سیکیور قسم کی جاب ہے، کیونکہ وہ گھر بیٹھے مطلب یہ ہے کہ ارننگ کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ رجحان تو بہت زیادہ ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یوتھ ہے اس کو رائٹ ڈائریکشن کا نہیں پتہ کہ ہم نے کون سی پلیٹ فارمز میں جانا ہے. اب میرے پاس اکثر لڑکے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ٹرین کریں. میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کے پاس سکلز بھی ہوتے ہیں. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اپ ورک کا پتہ ہے، اس نے کہا نہیں ہمیں تو اپ ورک کا نہیں پتہ. اب اپ ورک دنیا کا سب سے بڑا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے. اچھا. تو یہ دیکھیں آپ، یہ اس لیول کی اویئرنیس دیکھیں کہ ان کو یہ اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. اچھا، تو اس قسم کے پلیٹ فارم جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ پاکستان میں بھی ہیں؟ نہیں، ان کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے وہاں سائن اپ کر سکتا ہے. اب اگر پاکستان میں یا افغانستان میں وہ کہیں بھی جائے آپ کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اپنا ایز اے فری لانسر اکاؤنٹ بنائیں، اپنا پورٹ فولیو وہاں پہ آپ بلڈ کریں. آپ کر سکتے ہیں وہاں بڈنگ کر سکتے ہیں، پروجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کہ آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان کے اندر جو فری لانسرز ہیں ان کو حکومت کی طرف سے کچھ فیسلٹیز وغیرہ حاصل ہیں، نہیں حاصل ہیں؟ رفت صاحب، یہ انفارچونیٹلی بڑا ہی انفارچونیٹلی. اچھا، میرا تو چونکہ 15-16 سال یہ فری لانسنگ میں رہا، میں آپ کو یقیناً ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں شیورٹی کے ساتھ کہ پاکستانی فری لانسر جتنے ٹیلنٹڈ ہیں انڈیا کی بالکل بھی اتنے نہیں ہیں. مطلب ہے کہ پاکستانی فری لانسرز بہت ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 2024 میں جو ان کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ ریونیو تھا انڈیا کا، وہ تھا $200 بلین. اور آپ اندازہ لگائیں پاکستان کا اب تھوڑا بہت جو انہوں نے تھوڑے کام کیے اس کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا انکریز ہوا ہے. $1 بلین تھا، پھر $2 بلین پہ لے کر گئے ہیں. اب 2024 میں آپ دیکھیں بہت ہی ایک چھوٹا سا $3.2 بلین کا انہوں نے جو ہے یہ اچیو کیا، ریونیو اچیو کیا. آپ دیکھیں $3.2 بلین اور 200. میں کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس میں ذرا سیریس ہو جائے، سیریس معنوں میں ہو جائے، تو $50 بلین تک لے کر جانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسانی سے لے کر جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے فیسلٹیز ہونا چاہیے. اچھا، اب فیسلٹیز کیسی ہوں گی؟ فیسلٹیز ایسی ہوں گی کہ آپ گورنمنٹ فری لانسرز کو بلائے، ان سے پوچھے، سروے کرائے، ان کی باقاعدہ کوئی یہ کنوکیشن رکھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کو کیا کیا پرابلم ہے. انفارچونیٹلی کوئی بھی فیسلٹیز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں انٹرنیٹ کا کتنا بڑا ایشو ہے، جی، پاور کا، الیکٹریسٹی کا کتنا بڑا ایشو ہے. اس کی علاوہ جو آپ پیمنٹ گیٹ ویز ہیں، صرف بندہ پائنیئر وائز یہ چیزیں یوز کر سکتا ہے. پے پال پاکستان میں ہے نہیں. وہ یہ مسئلے ہیں. دوسری آپ اس میں اب دیکھ لیں، اب اسٹار لنک کا میں نے سنا ہے کہ وہ آ رہا ہے، لیکن ابھی تک مجھے تو نہیں کوئی اس کی امید کہ وہ کوئی آئے گا. ایلن ماسک کی جو ہے نا، وہ ایلن ماسک کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا. تو گورنمنٹ کی طرف سے تو گورنمنٹ تو صرف بس یہ سوچ رہی ہے کہ فری لانسرز کا کہ اب ہم ان فری لانسر سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں. ہماری گورنمنٹ پاکستان، باقی گورنمنٹس تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے عوام کو فائدہ کرتے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ تو یہ سوچتی ہے کہ ہم ان فری لانسر سے کیسے پیسے مطلب یہ ہے کہ بٹوریں. اچھا. اب حالانکہ یہ میرے خیال میں 3-4 سال تک ان کے اوپر زیرو ٹیکس تھا، کیونکہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں جب آپ کے پاس کنٹری میں ڈالر آتے ہیں، ریمیٹنسز آتے ہیں، وہ ایک اٹ سیلف گورنمنٹ کو، کنٹری کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے ٹیکس نیٹ میں انہوں نے ایک ٹرک یوز، ایک ذرا ان کو ٹریپ کیا سافٹ، کہ انہوں نے
0.5 جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ برائے نام ایک ٹیکس انہوں نے کر دیا کہ نہیں یہ 0.5% ٹیکس یہ لاگو ہوگا ان کے اوپر. اچھا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک قسم کا ایک ٹریپ ہے. ابھی آگے ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر انہوں نے کور کر لیا ہے, ابھی آگے بڑھائیں گے. اچھا آپ نے ابھی کووڈ کی بات کی کہ کووڈ کے اندر جو ہے نا کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یا تو ملک سے باہر چلے گئے یا انہوں نے اور کام شروع کر دیے کیونکہ بہت برا حال ہو گیا تھا. تو اس دوران جو ہے نا مطلب جو اطلاعات ہیں کہ تقریباً کوئی کووڈ سے لے کر ابھی تقریباً اس کے 3-4 سال ہو گئے ہیں, تو اس دوران کوئی 7-8 لاکھ نوجوان جو ہے وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے, مطلب وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں ملک؟ اچھا, میں آپ کو اس میں ایک رفت صاحب ایک چیز بتاؤں کہ مینلی اگر میری آپ اپنے ایک ایگزامپل لے لیں, میں آپ کو اپنے مجھے تو باقیوں کا تو چلو میں دیکھ لوں, میں اپنے کافی زیادہ فرینڈس جانتا ہوں جو یہاں پہ سیٹل تھے اور ان کو بہت ہی اچھی انکم ان کی یہاں تھی. سارے ایکسپرٹس جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. میرے خود فیملی ممبرز ہیں, انہوں نے بھی بڑی اچھی ایجوکیشن کی ہے, وہ بھی باہر جا رہے ہیں. ریزن اگر آپ میرے سے پوچھ لیں, میرے سے اگر آپ پوچھنا چاہیں, جو ایک اب جس طرح میری جو وائف ہے وہ کنسرن ہے اپنے بچوں کی سیکیورٹی, تو یہ سیکیورٹی بہت ہی بڑا یہ یعنی میں اپنی ایگزامپل دے دوں کہ حالانکہ میرے لیے جو یہ فریلانسرز ہیں ان کی ابھی ان کا یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم رہتے تو پاکستان میں ہیں لیکن ہماری جو انکم ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے, یعنی یہ کہ ہم US کی سیلری لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. دوسری آپ نے جو میجورٹی یوتھ جو جا رہی ہے وہ تو چلو یہ ایک سیکیورٹی, چلو یہ تو ایک سائڈ کا میں نے کہہ دیا, ہر بندے کا اپنا ہو سکتا ہے, لیکن اپرچونٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں, حالات نہیں ہیں, میرٹ نہیں ہے. اگر ایک ہی چیز آپ اگر میرے سے پوچھیں شارٹ کٹ تو وہ ہے میرٹ نہیں ہے ہمارے ملک میں. اچھا, یہ اگر میں آپ سے سمپلی پوچھ لوں کہ وہ کون سی سہولیات ہونی چاہیے کہ جو فری لانسر ہے ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں, وہ اس کے لیے جو ہے نا ملک کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں, وہ کون سی فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے رفت صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 16 ایئرس میں میرے ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. میں نے آج تک کوئی پروجیکٹ یار دوست کے لیے کیا ہو, میں نے کوئی ایک پروجیکٹ بھی پاکستان میں نہیں کیا ہے. میں نے سارے جو میرے پروجیکٹس ہیں وہ US میں ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں گے گورنمنٹ کی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں مطلب یہ ہے کہ ایشوز ان دی سینس, اس سینس میں ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جو پاکستان میں ایک فری لانسر یا وہ ان کو جو پیمنٹ ملتی ہے وہ ملتی ہے پاکستانی روپیز میں ملتی ہے. باہر کے جو آپ کو جو پیمنٹ سارے آتی ہیں وہ سارے ڈالرز میں آتی ہیں, فورن کرنسی میں ہوتی ہے. فورن کرنسی میں ہوتی ہے. تو جو میں یہاں پہ ایک پروجیکٹ اگر میں کرتا ہوں لیتا ہوں پاکستان میں, جو میرے سے 3 مہینے لے گا وہی پروجیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ کا 10 دن کا پروجیکٹ میں US میں کر سکتا ہوں, مجھے اتنی اماؤنٹ مل سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ فیسلٹیز کی آپ نے بات کی ہے. گورنمنٹ فیسلٹیز آپ دیکھیں پشاور کتنا بڑا سٹی ہے. آپ مجھے بتائیں پشاور میں انہوں نے یہ جو PTCL کا دفتر ہے, یہ ایک پرانا سا کچی بھی خستہ حال بلڈنگ ہے, ان کو پہلے ڈینز میں تھا, وہاں سے اب شفٹ کر کے یہاں ان کو IT پارکس دیے ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ IT پارک تو آپ دیکھیں, اب اگر سعودی عرب کا آپ وہ نیوم سٹی دیکھیں جو انہوں نے جو ماڈل بنایا ہوا ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی PTI کی, جو انہوں نے 2018 میں جو آئی, انہوں نے ہری پور میں ایک IT پارک بنا رہے ہیں, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہری پور کوئی ایک سٹی ہے کہ IT پارک کے لیے سوٹیبل ہے؟ پشاور میں بھی ایک بن رہی ہے, اور ایک ایک جنوبی اضلاع میں نہیں بن رہی ہے. یہ اس میں نے ایک باقاعدہ رپورٹ دیکھی تھی. تو دیکھیے یہ IT پارکس بنائیں, ان کو لیے انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے, پیکیجز ہیں, ابھی اسٹار لنک جو ہے ان کو ایکسلریٹ کریں. آپ اگر کوئی فری لانسر جانا چاہے بینک اکاؤنٹ کے لیے اوپن کرنے کے لیے جائیں تو کافی ہرڈلس کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تو کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہے. اب دیکھیں اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک اگر فری لانسر ہے, اس کی منتھلی انکم لاکھوں میں ہے, وہ جائے گا بینک میں کار لیز کے لیے تو اس کو بینک ریجیکٹ کر دے گا. دوسرا بندہ ہے, اس کی 60,000 70,000 سیلری ہے لیکن پاکستان میں ہے, وہ ایلیجیبل ہے. ابھی کتنا انفیئر ہے. اب اس کو تو گورنمنٹ میں. دوسری بات یہ کہ میں ابھی آپ کو اپنا ایک ایگزامپل دے دوں کہ میں چونکہ سول انجینئر بھی ہوں, تو میں نے ایک کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کروانا چاہیے. اچھا, تو میں گیا ہوں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں, تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کہا کہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں یہ بھی آپ کا ہے کہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میں جاتا ہوں بینک. میں جب بینک گیا ہوں
تو بینک والے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈاکومنٹ ہے اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں اداروں میں ہارمونی نہیں ہے. تو میں اب یہ بتائیں کہ ان کا تو ایک باڈی ہونی چاہیے کہ جو رولس ریگولیشن کے لیے, یعنی ایک بندہ سیٹ اپ کھولنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنے ہر سٹیپ پہ ہرڈلز کریٹ ہوتے ہیں. یقین جانے یہ میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ شیئر کروں اپنی ایک کہانی. جی جی. وہ یہ کہ ہم نے بھی جو ہے نا اس طرح کا ایک نان پروفٹنگ ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کی ہم نے وہ یہاں پہ رجسٹریشن کروا لی. اچھا. 1 سال ہو گیا, 1.5 سال بلکہ ہونے کو ہے, ہمارا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا ہے. جی جی. 1.5 سال ہو گئے. جی بالکل. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا ہمارا سسٹم یہ غلط سسٹم ہے. اب 0.5% جو ٹیکس ہوتا ہے جب آپ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو ریمیٹنسز فوراً آتے ہیں اس میں 0.5% ٹیکس ہوتا ہے. میرے سے میری جو بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں سارے اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں ایک سافٹ ویئر ایکسپورٹر ہوں, میں ایک ساری میری ڈاکومنٹیشن ساری ہوئی ہے, میرے سے ٹیکس نہیں کٹتا. تو میں پریشان ہو گیا ہوں. اب میں بینک کو اپلیکیشن دے کر تھک گیا ہوں کہ یہ میرے سے ٹیکس نہیں کٹتا, اس کو ذرا آپ کریں. مجال ہے کہ آج تک انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہو, ابھی تک میرے سے ٹیکس نہیں کٹ رہا. یہ عجیب ملک ہے. جی ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ میں کنٹری تو اس کو آپ دیکھ لینا کہ آپ اب میں تو دیکھیں ان کا پھر ہوتا یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا 5-10 سال بعد مجھے ایک نوٹس آ جائے گا کہ آپ نے اتنے یہ لاکھ روپے آپ نے اتنے سال تک نہیں پے کیے ہیں, اور پھر میں کیا کہوں گا, میں خوار ہوں گا, ذلیل ہوں گا, چکر کاٹوں گا, یہ کروں گا کہ اتنا حساب رشوت دینی پڑے گی پھر. ہاں یہ تو مطلب وہی اگزامپل ہے نا کہ ہمارے ملک میں تو پھر یہی ہوتا ہے نا. وہ میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک مزدور کو ایک گیس کا بل آیا تھا, تو کوئی وہ پرنٹنگ میں ایرر تھی تو اس کو بل آیا تھا 1.40 ارب کا. اچھا. گیس کا بل آیا تھا. یہ واقعی ہوا ہے ابھی ریسنٹلی. تو بندہ گیا کہ یہ دیکھیں یہ بل میرا گیس کا بل ہے, یہ وہ گیس دفتر گیا ہے. وہ مزدور بندہ تھا, تو گیس والوں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آدھا بل پے کریں, باقی بات کرتے ہیں اس کے بعد. اچھا. تو وہ بندہ ادھر ہی نا اس کو سر چکرانے لگ گیا. وہ تو یہ ہمارے ملک یہ کی اداروں کی بدقسمتی ہے, بہت بدقسمتی. اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ جو جی جی وہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے ہے. جی جی. تو ہم نے تو ایک ہی دن جو ہے نا آزادی حاصل کی تھی, اور یہ کیا وجہ ہے, ہم کیوں پیچھے ہیں, اور ان کا جو آئی ٹی سیکٹر واقعی جو ہے نا بڑا بوم کر رہا ہے. دیکھیں رفت صاحب, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اپرچونٹیز وائز اگر آپ دیکھیں کہ اپرچونٹی وائز, ٹیلنٹ وائز دیکھیں, ہمیں پاکستانیوں کو کافی پلس پوائنٹس حاصل ہیں کہ کمپیریٹیولی. اب میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں جو امریکن کمپنی ہے, وہاں جو ہے وہ میں ہمارا جو باس ہے انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ کو ہائر نہیں کرنا. اچھا. تو ہم نے پھر ویسے ان سے پوچھا کہ کیوں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے تنگ آ گیا ہوں, میں نے ہائر کیا ہوا تھا, ان کی یہ تہوار ہی نہیں ختم ہوتے جو ریلیجس تہوار ہیں, مطلب سال کی 30-35 چھٹیاں ان کی آ جاتی ہیں. تو پاکستانیوں کی تو ہماری جو 2 عیدیں آتی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اگر شیعہ کمیونٹی کا عاشورہ کا یہ آتا ہے, تو کہتے ہیں مجھے پاکستانی اس لیے پسند ہے, اور پاکستانی ٹیلنٹڈ بھی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتائی کہ اچھا ابھی مجھے اس چیز کی تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کے یہ آئی ٹی سیکٹر میں گروم کیوں نہیں کر رہے. صرف ایک چیز ہے, میں ایک بار شارٹ کر, پریورٹی میں ہے ہی نہیں. اچھا. ہمارے جو بااختیار ادارے ہیں, جو صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی یہ چیز پریورٹی میں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے. اگر آئی ٹی ایکسپورٹ گروم کرے گا تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ ہے کہ اچھا یہ ہے کہ وہ, میں کہتا ہوں کہ چلو اگر آپ اپنی کوئی پالیسیز نہیں بنا سکتے تو آپ یہ کریں کہ آپ کاپی کر لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کا آئی ٹی کا منسٹر کون تھا؟ وہی جو صاحب تھے. تو یہ ہے ہماری گورنمنٹ کی, ہماری جو لیڈرشپ کی پریورٹی کی. آپ آئی ٹی کی جیسا ایک اتنا امپورٹنٹ ادارہ, اس میں آپ نے منسٹر کس کو لگایا ہوا ہے؟ ایک وکیل کو آپ نے منسٹر لگایا ہوا ہے, تو وکیل کیا کرے گا؟ بالکل, یہ بہت بدقسمتی ہے. یقین جانے کہ یہاں پہ جو حکومت ہے, صوبائی حکومت, جی, اس میں بھی ایسے وزرات تھے کہ انہوں نے انوائرمنٹ اور جنگلات اور ایجوکیشن کی دیکھ لیں, ایجوکیشن کی کلائمیٹ چینج میں انہوں نے ایسے وزیر رکھے تھے کہ میں نے ایک سوال کیا کہ بھائی یہ جو آپ کو منسٹری ملی ہے تو کیا آپ کے پاس اس کی کوئی ایکسپرٹیز ہے؟ تو وہ اس پہ ایک بڑا لانجا بن گیا تھا, پھر وہ منسٹری بھی ان سے لے لی گئی.
وائرل ہوا تھا یہ ایشو، تو وائرل ہوا یہ تھا، بڑا وائرل، وہ کلپ بڑا وائرل ہو گیا تھا نا. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. مطلب رائٹ پرسن، المیہ ہے، المیہ. رائٹ پرسن از ناٹ آن دی رائٹ پلیس. جب بھی رائٹ پرسن آ جائے گا آن دی رائٹ پلیس تو ایشوز جو ہے خود بخود ریزالو ہو جائیں گے. یہ ہمارے ملک میں کہیں بھی جو ہے نا مطلب بہت کم ایسے شعبے ہیں جہاں پہ ایکسپرٹس ان کے پاس ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کلائمیٹ ایشو جو پاکستان اب کتنا بڑا جو ہے نا، ہر سال پاکستان میں ہزاروں لوگ جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے نا وہ موت کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اس میں ابھی تک جو ہے نا ہمارے پاس یعنی یہاں صوبوں کی سطح پہ باقاعدہ منسٹری بھی نہیں ہے. ایک منسٹری اگر وہ 4-5 ڈویژن بھی نہیں ہے یعنی باقاعدہ. آپ دیکھ لیں یہ جو ابھی پانی کا جو ایشو آ رہا ہے، فلڈس کا آ رہا ہے، اب ہم اس کا ویسے اگزامپل دیکھ لیں کہ ہماری پریورٹیز دیکھیں. آپ اگر کسی سے بھی پوچھ لیں 15-20 سال میں لاسٹ ٹائم کیا کیا ہے گورنمنٹ نے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، میرے خیال میں زیرو کچھ کیا ہوگا. اگر ہم ہم بلیم کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو ڈبو کر جو ہے نا ہمیں بچا لے. کیوں بچائے وہ ہمیں؟ جو آپ دیکھ لیں، مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ ہلری کلنٹن جو آئی تھیں ایک بار پاکستان میں، ان سے ایک سوال ہوا تو انہوں نے یہ، اب وہ میرے خیال میں 2007 یا 8 کی بات ہے، تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو اپنا پانی ہے آپ تو وہ نہیں یوز کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں ان کو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پانی بند کر رہا ہے. تو سمپل ایک بات ہے، پریورٹیز ہی نہیں ہے ہماری. نہیں یار، یہ بس اب یہ دیکھیں، اب یعنی یہ 85 سال ہم نے اس میں گزارے ہیں کہ یہ ہمارا پانی استعمال کرتا ہے، پانی چھوڑتا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا نا. اچھا، یہ آپ کے شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک انقلاب ہے، اس کو کہا جاتا ہے نا اس آج کل کے دور میں. تو پاکستان کے اندر بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ جو ہے نا وہ پابندی لگائی جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ مطلب ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا کا میں رفت صاحب آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انقلاب تو ہے، لیکن ہر چیز کا ایک جو پروز اور کونس بھی ہوتے ہیں، دونوں سائڈز ہیں ان کو. ایک چیز کا اگر ہم دیکھ لیں کہ ہر چیز جو آتی ہے جو ہمیں بینیفٹس لے کر آتی ہے، ساتھ میں اس کا ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہوتا ہے. ہر جو ٹیکنالوجی، نیو ٹیکنالوجی جو آتی ہے، ڈاؤن سائڈ تو ڈیفینیٹلی اس کا ہے. وہ بھی ہمارے جو آج کل جو جنریشن ہے، جو نیو جنریشن ہے، وہ جنریشن. اچھا، اس میں ایک دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتا دوں رفت صاحب، جو بھی چیز آتی ہے، اب اگر نیو جنریشن کے لیے سوشل میڈیا اور یہ اسمارٹ فونس یہ آ گئے ہیں، ان کے آگے کیریئر میں چلنا ان کے لیے مطلب تھوڑا سا وہ ایک ڈسٹربنس آ جاتی ہے. ساتھ میں ان کو ایک فیسلٹیز بھی مل گئی ہے جو اے آئی کی ہے، جی، تو وہ اس کو بیلنس کر لیتا ہے. اچھا. تو جو ڈاؤن سائڈ ہے، ایک چیز آ جاتی، جو خراب چیز آ جاتی ہے اس کو دوسری چیز کور کر لیتی ہے. باقی سوشل میڈیا کو روکنا ہر چیز کا ایک توڑ ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر چاہے وہ کم کر سکتی ہے، تھوڑا سا اس کو کوئی پرسنٹیج اس کی ریڈیوس کر سکتی ہے. کمپلیٹ بلاک کرنا بہت مشکل ہے، نہیں کر سکتے. جنرلی پاکستان کے اندر نوجوانوں کے کیا مسائل ہے؟ اچھا، جنرلی ویسے تو پرابلمس تو پاکستان میں کاؤنٹلیس ہو سکتے ہیں. اگر میرے سے آپ اگر ایک پرابلم جو آپ دیکھ لیں تو وہ ہے اویئرنیس کا ہے، کہ اویئرنیس نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک نوجوان ہوگا، وہ کافی ٹیلنٹڈ ہوگا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرے اندر ٹیلنٹ جو ہے اس کو وہ باہر کیسے نکالے. اب اس کے لیے باہر نکالنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، ایک مینٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس فیسلٹیز اور ریسورسز ہونے چاہیے. تو یہ ہے کہ ہر بندہ، یعنی نوجوان کو یہ نہیں پتہ، نوجوان میں اسکل اور ٹیلنٹ ہے، اس کو یہ نہیں پتہ میں نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ اگر ہمارے نوجوان کو سکھایا جائے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو میرے خیال میں اس کے لیے اب گورنمنٹ کو ڈفرینٹ قسم کی یہ ہے کہ اس چیز میں اکیڈمیز کھولنی چاہیے، ٹریننگ اکیڈمیز کھولنی چاہیے. آپ یہاں پہ دیکھ لیں، پشاور میں دیکھ لیں، آپ گورنمنٹ کی تو چھوڑیں، ایون پرائیویٹ اکیڈمیز نہیں ہیں ہمارے یہاں. مجھے خود جو ہے کافی لوگ آتے ہیں، مطلب مہینے میں تو کم از کم 2-3 لوگ تو آتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹرین کریں، اور وہ کاؤنٹلیس لوگوں کو ٹرین کیا ہے میں نے. لیکن یہ کہ وہ پھر ہمیشہ میرے سے اینڈ میں یہ پوچھتے ہیں کہ چلو یہ 2-3 سیشنز تو ہم نے آپ کے ساتھ لے لیے، کوئی اکیڈمی ہے؟ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ سوری، پشاور میں تو ایٹ لیسٹ کوئی اکیڈمی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ نوجوان کو اگر یہ سکھایا جائے
کہ یہ چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے کرنی ہے، اویئرنیس. ٹھیک. کافی میرے خیال میں کہ یہ یوتھ کافی کچھ کر سکتے ہیں ہمارے کنٹری میں، ان میں کافی ایبلٹی ہے، اسکلز صحیح ہیں. ہے. اچھا، ہمارے جو خیبر پختونخوا ہے وہ بلوچستان ہے، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 30-40 سالوں سے جو ہے ایک بالکل ایکٹیو جنگ ہو رہی ہے. تو یہ آپ چونکہ خیبر پختونخوا پشاور کے رہائشی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کے کام پہ اس سے سفر ہو رہا ہے یا آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ ڈیفینیٹلی بہت سفر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب اس طرح کے کوئی حالات ہوتے ہیں، عاشورہ ہوتی ہے، 3 دن نیٹ بند ہوتا ہے، یہ ہمیں کافی مشکلات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں فیملی کنسرنز بھی ہوتی ہیں، فیملی کی طرف سے پریشر بھی ہوتا ہے کہ فری لانسرز کو، کہ پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ سیکیورٹی نہیں ہے. ہر بندے کو اپنی فیملی کی سیکیورٹی عزیز ہے. تو یہ کہ اگر یہ ملک ہمارا سیکیور ہو جائے، اس میں سیکیورٹی کی ایشوز ریزالو ہو جائیں، تو میرے نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ باہر جانا چاہے گا، اور بلکہ باہر سے لوگ یہاں آئیں گے، پاکستان آئیں گے. انجینئر عتیق خان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.